بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ مومن عورتوں کو جا کر یہ فرما دو کہ وہ اپنی پاک دامنی، عفت، عصمت کا خاص خیال رکھیں۔ سیدنا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے اس کے لیے جسم ظاہر کرنا جائز نہیں ہے سوائے جسم کے دو اعضاء کے، چہرے اور اس کے ہاتھ۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اگر عورت نماز پڑھے اور وہ با پردہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اللہ کی خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، جبکہ یہ نماز ہے، عبادت ہے، اور خالصتاً اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ عورت نماز تنہائی میں اکیلے گھر میں پڑھتی ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی عورت کو اس چیز کا حکم دیا کہ وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھے۔ اگر وہ مسجد میں بھی جا کے پڑھے تو عورتوں کے لیے الگ مسجد بنی ہوتی ہے، وہاں پر صرف خواتین ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے نماز ایک عبادت ہے، اس میں اللہ نے حکم دے دیا عورتوں کو کہ وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ اگر وہ پردے کا خاص خیال نہیں رکھیں گی تو ان کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج کی عورت نماز تو بڑی دور کی بات، وہ راستے میں باہر، گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت میں کھڑی ہو جاتی، ساری رات مصلی پہ رہتی اور سر سجدے میں رکھ لیتی، یہاں تک آتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت سے شکوہ کرتی ہیں، باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی، تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا تو تیری رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات اپنی بندی کو ایسی عطا کر دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر سکے۔ یہ حال تھا ان کی عبادت کا، یہ حال تھا ان کا کہ کتنے پاکیزہ وہ عورتیں تھیں، ان کے لیے پردے کا حکم ہے۔ بھائی آج کی عورت یہ سوچتی ہے کہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بھائی شریعت کا فتویٰ دل پر نہیں، تمہاری زبان پر لگتا ہے، تمہارے ظاہر پر لگتا ہے۔ دل کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، جو دلوں میں اٹھتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن شریعت کا فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے۔ تمہارا ظاہر کتنا ستھرا ہے، تمہارا جب ظاہر کتنا پاک ہے، تمہاری خلوت کتنی پاک ہے، یہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اے مومنوں کی خواتین اپنے پردے کا، اپنی عفت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کی عورت جب سر پہ دوپٹہ نہیں نہ لیتی، راستے میں جب نکلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، اسکول جا رہی ہوتی ہے، کالج یونیورسٹی جاتی ہے، تو پھر بعد میں شکوہ کرتی ہے کہ آج کا جو لڑکا نوجوان ہے وہ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ بھائی پہلے اپنے پردے کا خاص خیال رکھے، جب وہ پردے کا خاص خیال رکھے گی تو کسی کی کیا مجال کہ وہ آنکھ اٹھا کے تمہاری طرف دیکھے، تو پردے کا خاص خیال رکھے۔ آج میں ایک بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو ذکر کروں گا، وہ محافل میلاد پر جاتی ہیں، جا کے نعت پڑھتی ہیں، دف کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور ان کی آواز گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات، آپ بالکل پوسٹر بن کر وہ اپلوڈ کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ اس میلاد پر خواتین نے میلاد ریلی نکالی، کیا ان کے لیے جائز ہے؟ اہل سنت سے ان عورتوں کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ان خواتین کا جو محفل میلاد کے نام پر اپنے آپ کو برہنہ کرتی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمٰ نے یوں فرمایا کہ جس جگہ پر عورت بیٹھ جائے اور وہ اٹھ کر چلی جائے، جب تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے اس وقت تک اس جگہ پر مرد کا بیٹھنا بھی حرام ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہاں تک حکم لگا ہے عورت کے پردے کا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت نے جو اپنے پاؤں میں پازیب پہنی ہے اس کی آواز بھی چھنکار کسی کو نہ جائے، اور امام صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت کا جو لباس ہے وہ بھی ستر عورت ہے، وہ بھی پردہ ہے، اور اس کی آواز بھی ایک پردہ ہے، اس کی آواز کو چھپا کر رکھا جائے۔ تو یہاں تک ہمارے اسلاف نے یہ لکھا ہے، تو یہ کس بنیاد پر
محافل میلاد پڑھ رہی ہیں، یہ کس بنیاد پر جلوس نکال رہی ہیں، یہ کس بنیاد پر آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ محض یہ اپنے کو ظاہر کرنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی کہ شریعت نے تو عورت پر اتنا سخت حکم لگایا کہ وہ نماز بھی پڑھے تو پردے کا خاص خیال رکھے، اگر وہ نماز پڑھنے میں بھی اس کا پردہ نہیں ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آج کی عورت کو میں یہ پیغام دوں گا کہ محفل میلاد کو بنیاد بنا کر اپنی بے پردگی نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری عورتوں کو جو ہے وہ مکمل باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔